पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हिस्टोरिक डेवलपमेंट कई दहाइयों से चलता आ रहा कश्मीर का मसला अब हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से DGMOs की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया है कि सीज़ फायर मुआहदे पर सख्ती से अमल किया जाएगा और LOC और दीगर सेक्टर्स पर जितने सारे मुआहदे पहले हो चुके हैं उन सारे मुआहदों पर अमल पैरा करेंगे दोनों मुमालिक। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट कैसे हुई? पाकिस्तान और इंडिया जो एक दूसरे के साथ बड़े तनाज़े में नज़र आ रहे थे, कोई मौका नहीं छोड़ रहा था इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को बैश करने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का। ये भी प्रेडिक्शंस दिए जा रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग भी हो सकती है, लेकिन अब एक बड़ा ट्विस्ट आया है स्टोरी में, एक बहुत पॉजिटिव टर्न आया है कि पाकिस्तान और इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया है कि वो सीज़ फायर मुआहदे पे 2003 में जो साइन हुआ था उस पर अमल करेंगे और LOC और दीगर जो सारे सेक्टर्स हैं उनके ऊपर कोई भी फायरिंग नहीं होगी, एक दूसरे के साथ कोई मार्का शुरू नहीं होगा। क्या डिटेल्स हैं, ये क्यों हुआ, डिटेल्स क्या है, पाकिस्तान और इंडिया इतने बड़े फैसले पर कैसे पहुंचा, ये सब हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन। पाकिस्तान और इंडिया के लिए एक बड़ी खुशाइन बात, एक बड़ी खुशाइन ख़बर कि पाकिस्तान और इंडिया के DGMOs ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया है। एंड लेट मी रीड द स्टेटमेंट फॉर यू। DGMOs ने हॉटलाइन पर राब्ता करके LOC और दीगर सेक्टर्स पर सीज़ फायर के बारे में तमाम मुआहदों पर सख्ती से अमल पैरा होने का अयादा किया है और ये स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट पाकिस्तान और इंडिया दोनों की तरफ से दिया गया है। तो किस तरह पाकिस्तान और इंडिया इस हद तक पहुंचा पिछले साल में, पिछले कुछ महीनों में? वो कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो ऐसी हुई कि पाकिस्तान और इंडिया ने फैसला किया कि अब बस हो चुकी है पाकिस्तान और इंडिया की भी और कश्मीर के लोगों की भी, अब इस मसले का हल निकल आना चाहिए। आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने पहल की है और पाकिस्तान ने सिग्नल्स दिए हैं इंडिया को कि अब पाकिस्तान और इंडिया को इस मसले पे और जंगें नहीं करनी चाहिए। हमें पता है कि 2 जंगें माजी में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर इशू पर हो चुकी हैं। दोनों साइड्स पे ह्यूमन लॉस हुआ है, दोनों साइड्स पे इकोनॉमिक लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा। हालांकि अभी तक ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है और इस पे बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि सारे मसले इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हल हो गए, लेकिन ये एक बिगिनिंग है और हमें इस बिगिनिंग को अप्रिशिएट करना चाहिए, ख़ास तौर पे इस बात को कि पाकिस्तान ने इस मसले को हल करने के लिए पहल की है। कैसे पहल की है वो हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ और जो इंडिया के मुशीर कौमी सलामती हैं अजीत डोवल, वो भी एक दूसरे के साथ राब्ते में रहे हैं, कश्मीर इशू के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कशन में रहे हैं कि किसी तरह इस मसले के हल की तरफ आया जाए। ये वो एफर्ट्स थे जो बिहाइंड द कर्टन्स हो रहे थे, जिनको डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा था, लेकिन वो चीज़ें जो बहुत वाज़े तौर पर सामने आई थी वो था जनरल कमर जावेद बाजवा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टुवर्ड्स इंडिया कि हम पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और कश्मीर के मसले के लिए अब हमें हल निकालना होगा। हम आपको बता दें कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा था। 2 फरवरी को कमर जावेद बाजवा साहब ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अमन और जंग दोनों के लिए तैयार है। कहीं पे पाकिस्तान को वीक नहीं दिखाया गया। उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान अमन के लिए भी तैयार है और जंग के लिए भी तैयार है, लेकिन अमन का वर्ड जो है वो पहले इस्तेमाल किया गया, फिर जंग की बात की गई और फिर आगे उन्होंने कहा कि अब फैसला खुद भारत कर ले, यानी भारत को कह दिया गया कि हम अमन के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर आप जंग करेंगे तो हम जंग के लिए भी तैयार है, अब फैसला आपका है। साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया कि मसला कश्मीर का जो हल है वो कश्मीरी लोगों की उमंगों के हिसाब से होना चाहिए। अब इस ह्यूमन क्राइसिस को, इतने बड़े ह्यूमन क्राइसिस को कंक्लूड हो जाना चाहिए। 6-7 दहाइयों से ये मसला चला आ रहा है, जंगें चली आ रही हैं। इसकी टाइमलाइन अगर आप देखें तो बड़े ब्रूटल एनकाउंटर्स पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो ख़ुद कश्मीर के लोगों का हुआ है। ज़रा आपको इस सारे मामले की डेप्थ बता दें, डिटेल बता दें। जो सीज़ फायर मुआहदा था वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2003 में
ہوا تھا کہ پاکستان اور انڈیا لائن آف کنٹرول اور دیگر سیکٹرز پہ کراس فائر نہیں کریں گے, ایک دوسرے سے مارکوں کی شکل, جو جنگ کی شکل ہے وہ اختیار نہیں ہوگی, امن دونوں سائڈ پہ رہے گا, اور یہ معاہدے پر عمل بھی کیا جا رہا تھا. لیکن 2010 کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں سائڈز پہ گرما گرمی ہوتی رہی. خاص کر ہم دیکھتے ہیں 2014 کے بعد کچھ ایسے انفارچونیٹ ایونٹس ہوئے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں لائن آف کنٹرول پہ آ گئے. خاص کر کے انڈیا کی طرف سے جو ظلم تھے کشمیری عوام پر وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے. پیلٹ گنز کا استعمال کر رہے تھے بہت سارے کشمیری لوگ, اپنی آئی پاور کھو چکے تھے, زخمی ہوئے تھے, اور بہت بڑا انٹرنیشنل کیمپین بھی ہوا تھا اس چیز کو روکنے کے لیے, لیکن انڈیا اپنی حرکتوں سے نہیں رکا تھا. 2016 بہت انفارچونیٹ سال تھا کیونکہ برہان وانی کو بھی اسی سال میں شہید کیا گیا, اور یہ موومنٹ اتنی زیادہ ہائپ پکڑ گیا, یہ جو سارا معاملہ کشمیر میں چل رہا تھا, کشمیری لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے کہ برہان وانی کو بھی شہید کر دیا گیا. وہاں پہ وائلنس اس قدر بڑھ گیا, انڈین آرمی کی بہت بڑی تعیناتی وہاں پر آ گئی اور بہت سارے ان کے ساتھ ظلم ہونے لگے. اگر آپ اسٹیٹسٹکس کے حساب سے دیکھیں تو 2018 سب سے زیادہ ڈیڈلیسٹ سال تھا. سب سے زیادہ اموات 2018 میں دونوں سائڈز پر ہوئیں, کشمیر میں ہوئیں, ان سارے جھڑپوں میں, مارکوں میں, اور جو سارے مظالم وہاں پہ ہوتے رہے. پھر 2018 کے بعد 2019 میں اگر آپ دیکھیں تو ڈیڈلیسٹ تو نہیں تھا, لیکن سب سے زیادہ سیز فائر وائلیشنز 2019 اور اس کے بعد 2020 میں ہوئی پاکستان اور انڈیا دونوں کی جانب سے, اور دونوں طرف ہم نے دیکھا کہ جانی نقصان بھی ہوا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2021 کے شروع سے ہی پاکستان نے اپنا ٹون بدل لیا تھا. پاکستان اگریسو سٹانس خاص کر کے کشمیر ایشو پر نہیں دکھا رہا تھا. جو سٹیٹمنٹس آئے پاکستان کی طرف سے, وہ چاہے خود عمران خان کی ٹویٹس ہوں یا پھر قمر جاوید باجوہ صاحب کی ٹویٹس ہوں, اس میں صاف دکھ رہا تھا کہ امن کو پہلے پرائیورٹی دی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ آن دا بیک ہمارے جو مشیر سلامتی ہیں, قومی سلامتی, اور جو انڈیا کے مشیر قومی سلامتی ہیں وہ بھی آپس میں رابطے میں رہے, اور آخر کار ڈی جی ایم اوز کی ہاٹ لائن پہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوا, اور یہ رابطے بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں. دس از ناٹ اے نیو تھنگ, لیکن اب ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ دس از اٹ, اب ہمیں اس معاہدے پہ واپس سے عمل کرنا بہت ضروری ہے دونوں کی جانب سے. اب ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا کیوں مان گیا اس سارے معاہدے پہ عمل کرنے کے لیے. پاکستان تو سگنلز دے ہی رہا تھا کہ امن کی طرف چلیں, امن کی طرف چلے, امن کی طرف چلے, لیکن انڈیا تو آئے دن نئی سے نئی کارروائی کر رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں اس وقت بھی انٹرنیٹ فیسلٹیز ڈاؤن ہیں, کشمیر کا کوئی رابطہ نہیں ہے پوری دنیا سے. اس کے بعد ان کے سٹیزن شپ کا انہوں نے ایکٹ کیا, اس کے علاوہ بھی بڑی ساری ایسی چیزیں ہوتی رہیں جو انٹرنیشنل میڈیا نے بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کی. تو اب کیا ہوا کہ انڈیا کو محسوس ہوا کہ اب بس امن کی طرف جانا چاہیے. انڈیا اس وقت بہت مشکل صورتحال میں ہے. اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کو بہت سارے فرنٹ سے لڑنا پڑ رہا ہے. کہیں پولیٹیکلی ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کہیں کی جا رہی ہے, سنپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کے انٹرنل ایشوز آپ دیکھیں تو بہت سارے اسٹیٹس میں, آسام میں سیپریشن موومنٹ چل رہی ہے, پھر یہ کسانوں کا جو سارا موومنٹ چل رہا ہے وہ اس وقت بھی چل رہا ہے. ابھی چائنا اور انڈیا کا جو لداخ والا بارڈر کا ایشو تھا وہ بھی اب حل ہونے کی طرف آیا ہے, کیونکہ مودی گورنمنٹ کو یا مودی سرکار کو بہت سارے فرنٹس کو کاؤنٹر کرنا پڑ رہا ہے, اور اس وقت انڈیا میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے سارے فرنٹس کو کاؤنٹر کر سکے. بہت سارے ایلائز انڈیا کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں, جس میں اسمال اسٹیٹس ہیں, لیکن وہ سارے مل کر ایک بڑا میجر امپیکٹ کرتے ہیں. سری لنکا ایشو ہم آپ کو بتا چکے ہیں, نیپال کا ایشو ہے, اس کے بعد بنگلہ دیش کا ایشو ہے. ان سارے ایشوز کو کلیکٹیولی دیکھیں تو انڈیا اس وقت ایک مشکل صورتحال میں ہے, اور ایک اور میجر فرنٹ پر جنگ انڈیا اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ کشمیر کے ایشو کو بھی یہاں پہ سامنے لے کر آئے اور پاکستان کے ساتھ کسی جنگ کی صورتحال اختیار ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں, اور ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ لگنا پوری دنیا کے لیے ایک بہت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے. جہاں ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں وہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے بھی
اپریشیٹ کیا ہے پاکستان اور انڈیا دونوں کو کہ انہوں نے اس معاہدے پہ واپس عمل کرنے کی بات کی ہے، اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک امن کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر لیں۔ اب مسئلہ کشمیر مکمل طور پر حل ہوگا یا نہیں، اس بارے میں پریڈکٹ کرنا بہت زیادہ مشکل اس لیے ہے کیونکہ پہلے بھی سیز فائر اگریمنٹ ہو چکا تھا، کچھ سال امن رہا بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، لیکن پھر دوبارہ سے مارکیٹ شروع ہو گئے، پھر دوبارہ سے لائن آف کنٹرول پہ وائلیشن شروع ہو گئیں سیز فائر کی۔ تو یہ جو معاہدہ ہے یا یہ اس بار جو ارادہ ہے پاکستان اور انڈیا کی طرف سے، یہ کتنا لمبا چلے گا اس چیز کو ابھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپس کو سٹیبل کرنا بھی اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا جو سیشن ہے وہ بھی انڈیا ہوسٹ کرنے والا ہے، اور اگر انڈیا کشمیر ایشو کو لے کے وہاں پہ معاذ شروع کر دیتا ہے یا کوئی اور پاکستان کا ایشو کھڑا کر دیتا ہے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں، تو وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ غلط امپلیکیشنز کو لے کر آتا ہے آگے۔ تو پاکستان کے لیے بھی بہت بہتر ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو اب بہتر کر لے، اور اتنی لمبی چلی آ رہی اس جنگ کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اب کیا حل آتا ہے کشمیر کے مسئلے کا، کس طریقے سے اس چیز کو ریزالو کیا جاتا ہے، دس از یٹ ٹو سی۔ یہ اتنا سمپل میٹر نہیں ہے، اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ میٹر۔ 7 دہائیوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور اب یہ ایک ایسی بگننگ ہے جو خوشائن ہے، ہمیں اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے، اینڈ لیٹس ہوپ کہ پاکستان اور انڈیا اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیں۔ پولیٹیکلی بھی یہ پاکستان اور انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاہدہ کتنے عرصے تک ٹکے گا؟ کیا واقعی پاکستان اور انڈیا کشمیر کے مسئلے کو کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل کر پائیں گے؟ آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دنیا میں آگے بڑی ڈیولپمنٹس جاننے کے لیے گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں۔